ناظرین، پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ کے 2 جنگی جہازوں نے ایران کے ایک مسافر جہاز کو گھیر لیا تھا، اور اس مسافر جہاز کے پائلٹ نے جب اپنے جہاز کو بچایا تو بہت سارے مسافر زخمی ہوئے تھے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ کشیدگی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس واقعے کے بعد اب ایران نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے کہ پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ایران اب امریکی بحری بیڑوں پر حملے کرنے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے اس نے باقاعدہ جنگی مشقیں بھی شروع کر دی ہیں۔ ان جنگی مشقوں کا نام کیسا رکھا گیا ہے اور ان سے امریکہ کو کتنا بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو پوری دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، چین اور امریکہ جب سے مخالف ہوئے ہیں اس وقت سے پورے خطے کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بھارت، چین، امریکہ، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، نیپال، یہ سب مخالف ممالک ہیں ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے مفادات جوڑ لیے ہیں۔ اب جیسے بھارت کو ایران نے کک کیا اور بھارت امریکہ کا بڑا پٹھو تھا اور امریکہ کا بڑا لاڈلا تھا، تو امریکہ کو تکلیف ہوئی۔ امریکہ نے پھر ایران کو دبانے کے لیے اس کے ایک مسافر طیار جہاز کے ارد گرد اپنے 2 جنگی جہاز لے کے آیا، جس کی وجہ سے ایران کے مسافر زخمی ہوئے، اور اس کے جواب میں اب ایران نے امریکہ کے جو بحری جنگی بیڑے ہوتے ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تربیتی مشقوں کا نام پیغمبر محمد 14 رکھا گیا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر یہ مشقیں رکھی گئی ہیں، اور ان مشقوں کے اندر امریکی بحری بیڑے کو تباہ کرنے کے لیے مشقیں جو کی گئی تھیں ان میں واضح دیکھا جا سکتا ہے، اور ایران نے پیغام بھی پوری دنیا کو واضح طریقے سے دے دیا کہ دیکھو ہم یہ مشقیں اس طرح کر رہے ہیں تو اس طرح ہم حقیقت میں بھی امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں ان کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ فروری 2017 میں جب ایران نے بیلسٹک میزائل تجربے کیے تھے تو امریکہ نے ایران پہ مزید پابندیاں لگا دی تھی کہ اب اس کے اوپر معاشی پابندیاں بھی ہیں، عسکری پابندیاں بھی ہیں، اب یہ زیادہ سے ترقی نہ کرے، یعنی کہ ہر طرح سے پابندی لگائی گئی۔ لیکن اب حالات بالکل بدل رہے ہیں۔ چین نے ایران کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، چین کہہ رہے ہیں میں تمہارے ملک میں انویسٹمنٹ کروں گا۔ چین نے امریکہ اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ اب ایران جیسا ملک جس میں بھارت کی اتنی انویسٹمنٹ تھی، بھارت کو بھی وہاں سے بھگا دیا ہے، دوسرے ملکوں سے بھی بھارت کو بھگا دیا ہے، اور چین کے ساتھ اب ایران ایسا اٹیچ ہو گیا ہے کہ اب وہ باقاعدہ طور پر جواب دینے لگ گیا۔ جواب تو پہلے بھی دیتا تھا امریکہ کو، لیکن اب جو یہ مشقیں ہوئی ہیں یہ مشقیں بہت دنیا کے امن کے لیے خطرناک ہیں، کیونکہ امریکہ نے ایران کو تباہ کرنے سے کبھی موقع آیا تو اس نے نہیں چوکنا ہے، بلکہ اس نے سارے بدلے پورے کرنے ہیں، اور جواب میں پھر ایران نے بھی جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ کمزور ملک بے شک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ لڑنے والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں۔ جب بھی ایران کے خلاف امریکہ نے کچھ کیا، امریکہ کو فوراً ایران کسی نہ کسی صورت میں جواب دیتا ہے، اور اب بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جب اس کے مسافر طیاروں کو گھیرا اور اس کو پیغام دیا کہ ہم تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے، تو ایران نے بھی کہا ہے کہ بھئی ہم تمہارے بحری بیڑے تباہ کرنے کے لیے مشقیں شروع کر رہے ہیں، اور ہم اسی طرح تباہ کریں گے جس طرح ہم مشقوں کے اندر کر رہے ہیں۔ تو حالات بڑے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس دوسری طرف ہمارا جو سی پیک ہے اس کے اوپر بھی آئے روز حملے کروا رہا ہے بھارت، کہ سی پیک کو نقصان پہنچے تاکہ ایران اور پاکستان سمیت دوسرے ممالک جو چین کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے چین کو بدزن کر دیا جائے کہ یار ان ممالک میں تو امن ہی نہیں ہے تو ان میں کیا انویسٹمنٹ کرنی۔ تو اس حوالے سے ایران کو، پاکستان کو اور بہت سارے ممالک کو بھارت سے بھی خطرہ ہے، اور بھارت کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ بھارت کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، یعنی کہ امریکہ اب یہ چاہتا ہے کہ ایران بھی آگے آنے والے وقت میں طاقتور نہ ہو، نہ ہی پاکستان کی معیشت بہتر ہو، اور نہ ہی چین سپر پاور بن سکے، تاکہ امریکہ کا وہ جو ایک گھمنڈ ہے سپر پاور کا وہ بھی قائم رہے، اور اس پورے خطے میں بر صغیر اور ارد گرد جتنے بھی خطے ہیں ان سب کے اندر بھی بھارت اسی طرح چودھری بنا رہا ہے جس طرح امریکہ چاہتا ہے۔ مگر جو حالات اب چل رہے ہیں ان سے تو یہی لگتا ہے کہ اگر حالات اسی طرح کشیدہ ہوتے گئے تو شاید آنے والے وقت میں ایسا ہو جائے کہ ترکی اور چین اور پاکستان اور اسی طرح دوسرے ممالک ایران، بنگلہ دیش، ان کا ایک بلاک بن جائے، اور دوسری طرف امریکہ کا، بھارت کا اور روس کا بلاک جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں۔ لیکن اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو امن میں رکھے اور یہ جنگی حالات پیدا نہ ہوں۔ لیکن جو حالات جا رہے ہیں ان کو دیکھ کر اب یہی لگتا ہے کہ حالات آنے والے وقت میں مزید خراب ہوں گے۔